اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتہا کذالک النشور من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على اللہ یسیر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاطر کا یہ رکوع ہے۔ جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ فطرت انسانی کو اجتماعیت کی دعوت دی گئی ہے اس سورۃ مبارکہ میں۔ فطرت کہتے ہیں ہر چیز کے جو اصل حقائق، شواہد، خواص، خصوصیات، ان کی تکمیل کرنا۔ تو انسان جو حیوانیت، بہیمیت اور ملکیت کا مرکب ہے، اور اس کے مجموعے سے جو نوع انسانیت وجود میں آئی ہے، اسے اپنی فطرت کی تکمیل کرنی ہے، اور وہ تبھی ہے جب اس کی ملکیت طاقتور ہو، ملائے اعلیٰ سے تعلق قائم کرے، حضرت القدس سے وابستہ ہو، ذات باری تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عزم اور ارادہ کرے، ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کرے۔ انسان کو اس کی فطرت کی تکمیل سے روکنے والا اس کا ایک دشمن ہے۔ اس لیے پیچھے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہاری فطری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ انسانیت کو فطرت اپنی ظاہر کرنے کے لیے بار بار اس سورۃ مبارکہ میں خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الناس۔ تو دوسرا یا ایھا الناس آیا تھا ان آیات سے پہلے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تمہیں دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اور نہ ہی تمہارا جو ازلی دشمن ہے، غرور ہے، دغاباز ہے، دھوکہ کرنے والا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے۔
اس کے دھوکے کی صورت یہاں اس رکوع کے شروع میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ بھلا سوچو کہ جس آدمی کے برے اعمال کو کسی انسان کے سامنے شیطان مزین کر کے پیش کرے اور اپنے برے عمل کو وہ اچھا سمجھے، کیا ایسا آدمی درست ہو سکتا ہے؟ کام تو وہ برا کر رہا ہو، غلط کر رہا ہو، اپنی فطرت کے منافی کر رہا ہو، تو کوئی بھی چیز اپنی فطرت کے علی الرغم کام کرتی ہے، فطرت کے مخالفانہ راستے پر چلتی ہے، تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ گئی، اس کی فطرت مسخ ہو گئی۔ تو ایسی بد عملی جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، وہ اس کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کر دی جائے، زین لہ سوء عملی، کیا وہ آدمی جس کے سامنے مزین کر دی گئی اس کی بد عملی، اور اس بد عملی یا عمل تو برا ہے لیکن فرآہ حسنا، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، کام غلط کر رہا ہے، اپنی فطرت کے منافی کر رہا ہے، اپنی ترقی کے راستے کی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ ایسے آدمی کی اصلاح ہو سکتی ہے کوئی؟ یہ جو تمہارا دشمن ہے شیطان، یہ یہی کام کرتا ہے کہ تمہیں پہلے غلط راستے پر لگاتا ہے اور پھر اس غلط راستے کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہی عمل اچھا اور خوبصورت ہے، فرآہ حسنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی اس بد استعداد اور برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ مشیت کا تعلق انسان کے ابتدائی ارادے اور کسب سے ہے، کیونکہ انسان میں دونوں کام کرنے کی استطاعت رکھی، وہ اپنی تنزلی کے راستے پر بھی جا سکتا ہے بہیمیت کو ترقی دے کر، وہ اپنی ملکیت کو ترقی دے کے اعلیٰ فطرت کے سیدھے راستے پر بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں یکساں طور پر انسان میں رکھ دیں، گمراہی کا راستہ بھی اس کے لیے کھول دیا ہے اور سچائی کا راستہ بھی کھول دیا ہے اسے۔ جی، امتحان تو تبھی ہوگا نا کہ جب ایک آدمی کو صحیح اور غلط دونوں چیزیں لکھنے کا اختیار دیا جائے امتحان گاہ میں، اور اگر قلم روک کر کہا جائے کہ نہیں نہیں تم بس صرف ہدایت والی بات صحیح پرچہ حل کرو، تو پھر پرچہ تو نہ ہوا۔ یہاں پرچہ دینے آئے ہیں، اس لیے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ کھلا چھوڑا ہے، بھی ٹھیک ہے جاؤ، جی کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان ہؤلاء کی بھی اور ان کی بھی، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ان کی بھی اور جو غلط راستے پر بھی چل رہے ہیں ان کی بھی۔ روٹی پانی سب کو ملے گا اس دنیا میں رہتے وقت، جیسے امتحان گاہ میں ہر آدمی کو پیاس لگے پانی ضرور دیا جائے گا، جی قلم کاغذ چاہیے تو وہ بھی دیا جائے گا، چاہے وہ صفحے کے صفحے غلط کالا کر رہا ہو، تو تب بھی ممتحن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ غلط اتنے پرچے کیوں اپنے نمبر کٹوا رہے ہو، جی نہیں، وہاں تو ہر ایک کو امداد فراہم کی جائے گی۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت دونوں کا راستہ بالکل اس کے لیے آسان کر دیا، جدھر جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن جس کی بد عملی جو اس کی فطرت کے اصل راستے سے اسے روک رہی ہے اور وہ اسے خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور داعی حق سے کہا جا رہا ہے کہ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ ان پر حسرت کی بنیاد پر اپنے جان کو مصیبت میں مبتلا نہ کریں، حسرت اور افسوس نہ کریں کہ آپ نے اتنی دعوت دی، اتنا سیدھا راستہ ان کو بتلایا، ان کی فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت خوبی کی باتیں ان کو بیان کیں، اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے، تو آپ ان پر حسرت نہ کریں۔ اصل بات کیا ہے کہ شیطان نے ان کے سامنے
ان کی بد عملی کو اچھا اور خوبصورت بنا کر پیش کیا ہوا ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں خلاف فطرت، فطرت کو ترقی نہیں دینا چاہتے، بد امنی پیدا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، کفر اور شرک کرتے ہیں، یہ سب باتیں اللہ کو اچھی طرح معلوم ہیں۔ اور پھر اپنی دعوت کے جلد نتائج کی طرف بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ متوجہ ہوں، یہ کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے مردہ شہروں کو زندہ کرتا ہے، ایسے ہی مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے بھی ایک طویل عرصہ لگتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں چھوڑیں، ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر سحابا، پھر وہ بادلوں کو لے کر اکٹھا کر کے چلتی ہیں ہوائیں، پھر فسقناہ الی بلد میت، پھر ہمیں اسے لے جا کر تمام ہواؤں کو کسی مردہ شہر یا مردہ سرزمین جہاں آگ برس رہی ہوتی ہے، پانی کی نہیں ہوتا، ہاں جی، خشکی کی وجہ سے فصلیں مر رہی ہیں، انسان مر رہے ہیں، ہم مردہ زمینوں پر اس پانی کو برساتے ہیں، وہاں پہنچاتے ہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ پانی آیا، قحط سالی ختم ہوئی، دوبارہ فصلیں اگیں، جانوروں نے سانس لیا، انسانوں نے سکھ کا سانس لیا، تو دوبارہ ارتقاء اور ترقی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایسا معاملہ ہوا ہے جی، بارشیں برستی ہیں اور چیزیں نکلتی ہیں۔ تو تشبیہ دی کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی بارش بھی اسی طرح برستی ہے۔ جب مردہ ہو جاتی ہیں قومیں تو پھر انبیاء علیہم السلام پر جی وحی الہی آتی ہے، وہ بھی بارش کی شکل ہے، ہوائیں گھٹائیں اٹھتی ہیں جی، نبوت کی بارش برستی ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا، یوسف علیہ السلام نے یہی کام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، داؤد اور سلیمان اور عیسیٰ علیہم السلام نے، ان تمام انبیاء کی جد وجہد اس تاریخی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اور یہی کام اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگا۔ تو انقلاب تو آنا ہے، یہ مردہ زمینیں زندہ ہونی ہیں، مردہ دل ان میں زندگی پیدا ہونی ہے، لیکن جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں یہ ذرا دیر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہواؤں کے اٹھنے، بادلوں کے آنے، برسنے، اور پھر اس کے بعد ہاں جی زمین کو سیراب ہونے اور اس میں سے پھل فروٹ نکلنے، ایک لمبا، ایک طویل ایک پروسیس ہے۔ تو جب تک کسی نظریے اور فکر اور دعوت کا پروسیس مکمل نہ ہو، اس وقت تک نتیجہ نہیں آتا۔ تو داعی کو صبر و استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہی نہیں، کذالک النشور، حشر کے میدان میں بھی ہم ان کا نشر ایسے ہی کریں گے۔ وہاں بھی احادیث میں آتا ہے کہ جب تمام لوگ ہاں جی کائنات پہلے سور کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اور سب لوگ ہاں جی دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر جب اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہوگا، حشر کا میدان برپا کرنا ہوگا، تو عرش الہی سے ایک بارش برسے گی ہاں جی کرۂ ارض پر، اور جتنے مردے ہیں جو زمینوں میں دفن ہیں وہ سب کے سب اس بارش سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جی۔ اعلان کر دیا جائے گا کہ تمام کے تمام حشر کے میدان میں پہنچے۔ تو ایسے ہی ہم نے ان کا نشر بھی کرنا ہے۔ تو دنیا کا نشر بھی ہے کہ دوبارہ انسانیت کی ترقی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ جماعت ان کا نشر کرے گی، اور قیامت کے اندر آخری مرحلے میں جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں بھی اسی طریقے سے انسانوں کا اٹھایا جانا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ مکے کے مشرک اور یہ ظالم یا یہ منافق دنیا میں عزت چاہتے ہیں، اور عزت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں غیرت کے نام پر، کہ جی ہم قریشی ہیں، غیرت مند ہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات نہیں چھوڑنا چاہتے جی، عزت حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان بتوں کو پوجتے ہیں اور ان بتوں کے پوجنے کی بنیاد پر عزت تلاش کرتے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے
کہ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، اپنے لیے عزت حاصل کرنے کے نام پر کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایبتغون عندہم العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، یہ کافر لوگ عزت کی تلاش میں ہیں، تو یہاں بھی اسی کا جواب دیا ہے، من کان یرید العزۃ، جو انسان اپنی فطرت کو ترقی دے کر عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو یہ عزت اللہ کے پاس ہے، فللہ العزۃ جمیعا، تمام تر عزت اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ ہونے میں ہے۔ فطرت انسانی جب ظاہر ہوگی اور اللہ کے ساتھ اس کی وابستگی ہوگی تو جتنا یہ اللہ سے تعلق مضبوط بناتے چلے جائیں گے اتنی ہی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ مکے میں نازل ہونے والی یہ صورت، جہاں مسلمان اس وقت کمزور ہیں، عزت چاہتے تھے، انقلاب اور حکومت چاہتے تھے، اللہ نے بتدریج وہ حکمرانی دی، وہ غلبہ عطا کیا کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے، پوری دنیا پر ان کی حکمرانی قائم ہوئی، غلبہ دین حاصل ہوا۔ تو عزت، غلبے کی عزت، سیاسی عزت، معاشی عزت، سماجی عزت، ہر طرح کی عزتیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ تو فطرت انسانی جب اللہ سے وابستہ ہو کر اپنی ملکیت کو مضبوط بنائے گی تو ساری عزتیں حاصل ہوں گی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف اچھے اور پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ، اور انسان کے اچھے اعمال اس کی فطرت کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ انسان سارا دن زبان سے کلمات ادا کرتا ہے اور جسم سے عمل کرتا ہے، سارا دن اس کی زبان چلتی رہتی ہے، یہ کر وہ کر، وہ بات کر یہ کر۔ کلمات طیب بھی ہو سکتے ہیں اور کلمات خبیث بھی ہو سکتے ہیں، بد فطرتی پر مبنی، بد عملی پر مبنی غلط کلمات بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، جھوٹے معاہدے کرنا، معاہدات کو توڑنا، فحاشی اور یعنی کی باتیں کرنا، بد امنی پھیلانے کے لیے فتنہ پروری کرنا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا کر لڑائیاں جھگڑے کرنا، یہ زبان کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے ان غلط کاموں کی طرف بھی۔ اور یہی زبان سارا دن صبح سے شام تک کسی کی تعلیم میں، کسی کی تربیت میں، کسی کے شعور میں، سچائی میں، عدل میں، امن میں، انسانوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرنے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہ زبان ادھر بھی چلتی ہے۔ تو کلمات طیبات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب وہ کلمہ چڑھتا ہے تو جس کا کلام ہوتا ہے اس کلام متکلم کو بھی اوپر، اس کی بھی روحانی ترقی، اس کی ملکیت کی ترقی کے لیے، اس کی فطرت کی ترقی کے لیے اچھے کلمات اس کی فطری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لگائی بجھائی والے کلمات اس کی فطرت کو مسخ کرتے ہیں، پست کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان سارا دن صبح سے شام تک اعمال کرتا ہے تو عمل صالح بھی ہوتا ہے اور عمل طالح بھی ہوتا ہے، اچھا عمل بھی ہے، برا عمل بھی ہے۔ جسم سے آپ نے رزق حلال کمایا، محنت کی، مشقت کیا، مزدوری کی تو عمل صالح ہے، ایک خاص مقصد کے لیے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے جسم نے اعمال کیے، اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس کو یوں کیا، اس کو زد و کوب کیا، اس کو مصیبت میں مبتلا کیا، تو سارا دن اس کی ٹانگیں، اس کے ہاتھ، اس کے بازو، اس کا جسم جھگڑے پیدا کرنے، فتنہ پیدا کرنے، خرابی پیدا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، تو یہ عمل طالح ہے۔ تو فطرت انسانی تب ترقی کرتی ہے کہ جب عمل صالح ہو، اور یہ عمل صالح انسان کو یرفعہ، اوپر اٹھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے۔ تم عزت کی تلاش میں ہو، عزت چاہتے ہو نا، تو عزت تو دو چیزوں میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں اپنے کلمات کو پاکیزہ بناؤ اور اپنے عمل کو صالح بناؤ۔ یہ دو چیزیں اگر اس کی بہتر ہو گئی، قوت عقلیہ جس کی زبان پر، جس کی بنیاد پر اس کی زبان چلتی ہے، دماغ میں چیزیں آتی ہیں تو اسی کی بنیاد پر بولتی ہے نا زبان، اچھے خیالات، اچھے نظریات ہوں گے تو زبان سے اچھا کچھ ظاہر ہوگا، اور اگر برے خیالات اور برے نظریات ہوں گے تو زبان سے کیا ہے، بری چیزیں ظاہر ہوں گی۔
اسی طریقے سے عمل، دوسری قوت عملیہ تھی انسان کے اندر، انسانی فطرت میں، تو وہ اس کی عملی قوت جو ہے وہ اگر صالح ہے، اپنے نظریے، اپنے پاکیزہ کلمات اور اپنے دعوت کے فروغ کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے، اس کا عمل تو عمل صالح ہے، اور اگر اس میں وہ کوتاہی کر رہا ہے تو عمل طالح ہے۔ تو عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے، یہی عزت دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، وہ لوگ جو بری باتوں اور برے عمل کا مکر و فریب کا تانا بانا بنتے ہیں، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور جو مکر اور فریب انہوں نے کیا ہے وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو مکر و فریب کیا تھا مکے کے اندر رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیا جائے۔ تو انہوں نے تو بڑا داؤ کھیلا تھا، لیکن ان کی تمام کی آنکھوں میں ریت جھونک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے نکلے، ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو ان کا مکر جو انہوں نے فریب بنایا تھا وہ یبور، وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، نقصان اور خسارے کا ہوا۔ ان کے مکر سارے ختم ہو گئے، کیونکہ خلاف فطرت یہ ان کی بات تھی کہ جو ان کی خیر خواہی کو سوچ رہے ہیں نبی، ان کے خلاف غلط منصوبے بنا رہے ہیں، بد اعمالیاں ظاہر کر رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا مکر، ان کا فریب، ان کا دھوکہ انہی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ جو سازش یہ کر رہے تھے حضور کو مکہ سے نکالنے کی، صحابہ کی جماعت کو نکالنے کی، اور وہ مدینہ پہنچے تھے تو مدینے میں جا کر انہیں تہس نہس کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، تو دیکھا کہ عزت ان کو حاصل ہوئی یا انہیں حاصل ہوئی؟ جن کا عمل اچھا تھا، جن کی فطرت اچھی تھی، جن کے کلمات طیبات تھے۔ غزوہ بدر میں دیکھا تاریخ نے کہ کس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے، انہیں عزت حاصل ہوئی، اور یہ جو انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے خود ذلیل اور رسوا ہو کر رہے۔ مکہ سے حضور کو نکالنا چاہتے ہیں، صرف 1.5 سال بعد خود مکہ سے نکل کر ایک صحرا کے اندر، ریت کے اندر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو عزت کس کے پاس ہے؟ عزت تو ان کے پاس ہے جن کا اچھا کلمہ اور اچھا عمل ہے۔ باقی رہی یہ جد و جہد، مکی صورت ہے، تو مکہ مکرمہ میں فطرت کے ابھار کے حوالے سے بنیادی بات کی جا رہی ہے کہ کلمہ طیبہ اور عمل صالح، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری عزت اور ترقی کا راستہ ہے، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش ہے۔ انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، تو مراحل آتے رہتے ہیں، ان پر گھبرانا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ مراحل کون کون سے ہیں ذرا سوچو۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، تمہارا جسم، تمہارا پورا جسمانی ڈھانچہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو ایک زمانے میں وہ صرف مٹی تھی، پھر وہ پھل فروٹ اور غذا بنی، پھر وہ تمہارے آباء و اجداد نے کھائی، اور ثم من نطفۃ، پھر اس سے نطفہ بنا۔ کتنا وقت لگا؟ مٹی کے نطفہ بننے تک کا پورا پروسیس کم از کم 6-7 مہینے کا تو پھر بھی ہے۔ پھر ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نطفے سے آگے مضغہ، علقہ وغیرہ وغیرہ 4-4 مہینے کا وہ پروسیس ہے، 3-3 مہینے کا۔ پھر تمہیں ہم نے جوڑے جوڑے بنایا، نر مادہ بنایا، تاکہ تمہاری آگے اولاد چلے۔ تو یہ صبر آزما کام ہے انسان کا، دنیا میں آنا اور پھر اپنی فطرت کو ترقی دے کر اجتماعیت قائم کر کے انقلاب لانا، یہ سارا ایک لمبی جد و جہد اور کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، جو کوئی بھی مادہ جو حمل اٹھائے ہوئے بوجھ اٹھائے پھر رہی ہے، اور جو بھی اس کے پیٹ سے وضع حمل لڑکا یا لڑکی کی صورت میں نکلتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس 9 مہینے تک اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، کیا نہیں، کچھ ہے بھی یا صرف ہوا ہی بھری ہوئی ہے، مکمل علم۔
تو یہ ایک پورا کا پورا پروسیس ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ اور اسی طرح پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ، دنیا میں کوئی بھی بڑی عمر والا آدمی، لمبی بڑی عمر اسے ملتی ہے تو عمر کے جو مختلف مراحل سے گزر کر وہ بڑھاپے اور زیادہ لمبی عمر کو پہنچتا ہے، یا ولا ینقص من عمرہ، یا کوئی آدمی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا، کوئی 50 سال کی عمر میں ہوا، کوئی ادھیڑ عمر میں ہوا، تو یا جس کی کم عمر تھی یا لمبی عمر تھی، یہ سب اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، الا فی کتاب، یہ کتاب میں لوح محفوظ میں یہ سب ہر انسان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ جیسے انسان کی جسمانی ساخت کے یہ تمام مراحل طے شدہ ہیں اور مختلف مراحل سے گزر کر اسے ایک طاقتور انسان کی صورت دیتے ہیں، ایسے ہی انسان کا کلمات طیبات اور عمل صالح کی جدوجہد کا مسلسل عمل ہے۔ جتنے کلمات طیبات جڑتے جائیں گے، جتنا اعمال صالحات جڑتے جائیں گے، اتنی ہی طاقت اور قوت انسان پکڑتا جائے گا اور اتنی ہی اس کے لیے عزت اور ترقی ہوتی جائے گی۔ اس لیے ایک مومن جب یقین کے سفر پر گامزن ہوتا ہے اور وہ کلمات طیبات اور اعمال صالحہ کرتا ہے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ لوگ نہیں مان رہے اور انسانیت جو ہے وہ ترقی کر کے کامیابی کے راستے پر جو صحیح عمل صالح کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، تو اس دنیا کا نظام ہی ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے کہا وما یستوی البحران، ذرا دیکھو دو دریا برابر ہو سکتے ہیں، ایک میٹھا اور ایک نمکین اور کھاری، دونوں کا ذائقہ، دونوں میں وجود میں آنے والی چیزیں، ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کہتا ھذا عذب فرات، یہ بڑا ہی میٹھا ہے، فرات پیاس بجھاتا ہے، پانی کے ایک گلاس بھی پی لیا جائے تو پیاس دور ہو جاتی ہے۔ سائغ شرابہ، اس کا پینا بھلا اور اچھا لگتا ہے، خوشگوار لگتا ہے، میٹھا پانی ہو، ٹھنڈا ہو، پیاس بھی بجھاتا ہے اور انسان کے اندر فرحت اور خوشگواری کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وھذا ملح اجاج، اور دوسرا ایسا کڑوا کسیلا زہریلا پانی کہ ذرا منہ پہ رکھو، کھارا اور کڑوا ہے تو پیاس بھی نہیں بجھتی اور پیاس نمکین ہونے کی وجہ سے بھڑکتی ہے، تو خوشگوار کیا لگنا تھا، بد ذائقہ اتنا کہ منہ بھی کڑوا ہو جائے۔ کیا ایسے دونوں پانی برابر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو انسانوں میں بھی جو پاکیزہ کلمات اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں وہ ھذا عذب فرات، وہ انسانیت کی ترقی کے لیے میٹھا اور خوشگوار پانی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور جن کے منہ سے سوائے خباثت کے کلمات کے نکلنے کے اور جسم سے ہر وقت فتنہ اور فساد کے پیدا کرنے کے، ان کی مثال ایسے ہی جیسے کڑوا اور زہریلا پانی ہے کہ وہ جس انسان کو بھی ان کی وہ بد تہذیبی، بد کلامی اور بد عملی پہنچے گی، وہی ایذا اور تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا، ناخوشگواری اس کا مقدر ہوگی۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ پینے، پیاس بجھانے اور خوشگواری کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق ہے، آپ ذرا سمندروں کا جائزہ لیں تو قرآن کہتا ہے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اب ان دونوں طرح کے دریاؤں میں سے تم مچھلی کھاتے ہو، تازہ گوشت تمہیں ملتا ہے۔ میٹھے پانی کی مچھلی کا ذائقہ اور کڑوے پانی کی مچھلی کا ذائقہ، اور دونوں کے درمیان ذائقہ میں، کھانے میں، لذت میں بڑا زمین آسمان کا فرق۔ اسی طریقے سے وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اسی سمندروں کے اندر سے تمہارے لیے ہیرے، جواہرات، موتی جنہیں تم استعمال میں لاتے ہو، پہنتے ہو، وہ تمہارے جسم کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو وہ بھی انہی سمندروں سے نکلتے ہیں۔ مونگا ہے اور بہت سارے موتی، ہیرے، جواہرات ہیں جو تمہیں وہاں سے ملتے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھو وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تم ان سمندروں کے سینہ چیر کر کشتیاں دیکھتے ہو کہ چیرتی بھی جا رہی ہیں، کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔
بڑے بڑے بحری جہاز جو ایک جگہ سے مال اٹھا کر دوسری جگہ، وہاں سے دوسرا مال لے کر اگلی جگہ پہ، تو یہ تجارتی قافلے اور یہ سمندر کے اندر تمہارے بڑے بڑے جہاز جو تمہیں فضل تلاش کرنے میں ممد و معاون ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ یولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یہ رات دن کا کھیل ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رات کے اندھیرے چھاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ صبح صادق طلوع ہوتی ہے اور دن کی روشنی ان ظلمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ میں ظلمت کے سیاہ اندھیرے ہیں، بد کلامی اور بد عملی کے شاہکار گرد و پیش میں ابو جہل عتبہ شیبہ کی صورت میں ذکرۂ ارض کو سیاہ کر رہے ہیں، ان کی ظلمت سے سیاہ رات ہے، لیکن اسی رات کو آگے دن میں دن طلوع ہونے والا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب آیا چاہتا ہے، غزوہ بدر میں اور اس کے بعد کے مراحل میں یہ دن روشن ہو کر انسانیت کے ان ظلمت کے اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ تو یہ تغیر و تبدل انسانی تاریخ کے اندر ہوتا رہتا ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رات ہو یا دن، تم کلمات طیبات اور عمل صالح کی اساس پر اپنی فطرت کو ترقی دینے اور اپنی عزت کو بڑھانے کا کام جاری رکھو۔ اسی طرح دیکھو سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند مسخر کر دیے، اور ہر ایک مقررہ مدت کے لیے ایک مقررہ محور پر گردش کر رہا ہے طے شدہ نظام کے تحت۔ تو یہ تغیرات و تبدلات کا نظام کائنات میں یہ ہے اور تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ سورج نہ نکلے، چاندنی نہ ہو، رات نہ ہو تو چاند نہیں آئے گا، دن نہ ہو تو سورج نہ ہوگا۔ تو رات اور دن کا تعلق سورج اور چاند کے ساتھ بڑا گہرا ہے، یہ تمہارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو یہ تغیرات و تبدلات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنے اصل نظریے کو برقرار رکھنا، اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ تمہارے پالنے کے لیے اپنے ربوبیت کے تقاضے سے یہ دن رات پیدا کیے، زمانہ تشکیل دیا، اور سورج اور چاند ستارے اور ان کی تاثیرات سے تمہاری ترقی کے راستے مقرر کیے۔ اور وہ خدا جن کو یہ پکارتے ہیں، والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک معمولی سے دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر عربی میں کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے پیٹ کے اندر ایک سفید جھلی والا دھاگا ہوتا ہے، معمولی سا، تو یہ تو اس دھاگے کے بھی کیا ہے، یا اس کے اوپر ایک چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے سفید سا گٹھلی کے اوپر، تو یہ اس چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو یہ خدا کیسے ہوئے اللہ کے مقابلے میں؟ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو بھی، ان خداؤں کو، یہ پتھر کے بتوں کو، یا جو اپنے خدائی کے دعوے دار ہیں، تو تمہاری بات بھی نہیں سنتے، اور بالفرض اگر سن بھی لیں وَلَوْ سَمِعُوا تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری کسی بات کا یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اول تو سنتے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں بالفرض تو پھر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور وہ یاد رکھو یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہی جنہیں تم آج خدا کہتے ہو، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی پتھر کے بت بول کر کہیں گے کہ ہم نے ان کو شرک کرنے کا نہیں کہا، تمہارے شرک کا یہ وہاں انکار کریں گے، جیسا کہ تفصیلات پچھلی صورتوں میں گزر چکی۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا خبر دینے والا آپ کو کوئی بھی ایسی اطلاع نہیں دے گا۔ کتنی حقیقت کی بنیادی بات ہے، تو اس کا انکار کرے گا۔ آپ کو ایسی خبر، ایسی اطلاعات دینے والا اور کوئی نہیں ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ اس لیے جو فطرت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کلمات طیبات اور عمل صالح کے ذریعے سے اپنی فطرت کو ابھارو۔ درست نظریہ، درست بات اور درست عمل وہی عزت کا ذریعہ ہے، اور یہی انسانیت کی عزت اور ترقی کے لیے کردار ادا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔